اگر ان کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے تو یہ کوئی گناہ ہے؟ اس اگر آپ دیکھیں تو اے سی بھی ٹوٹے ہوئے میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ آگے. یہ مینیجر صاحب بھی یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ سر جتھوں نے یہاں پہ حملہ کیا ہے, لوٹ مار بھی ہوئی ہے یہاں پہ. تو پولیس نے اس معاملے میں کیا کیا ہے کردار؟ پولیس تو اس ٹائم آئی تھی, 3 یا 4 لاکھ روپے کے نزدیک کیش تھی, وہ نکال کے لے گئے. وہ کیش لے گئے یہاں سے. ہمارا یہاں تو صادق امین ثاقب نثار کے سرٹیفکیٹ پہ نہیں, جو الزام لگے ہیں ان کی صفائی دے کے اپنی بے گناہی اور اپنی دیانتداری ثابت کر کے صادق امین کا سرٹیفکیٹ لیں تاکہ اس قوم کے سامنے وہ سرخرو ہو سکے. السلام علیکم. ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں. دوستو, کل عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہے پورے ملک کی طرح تحصیل ٹیکسلا میں بھی ٹیکسلا شہر کو بلاک کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنان نے مظاہرہ شروع کر دیا تھا اور انڈر پاس کو انہوں نے بلاک کر دیا تھا. تو اس حوالے سے مین جی ٹی روڈ انڈر پاس کے پاس جو ہے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں, ضلع راولپنڈی کے صدر ہیں حاجی ملک عمر فاروق صاحب, ان کے ذاتی املاک ہیں, رائل سن ہوٹل ہے ان کا, اور ساتھ ان کے باقی گھر بھی ان کا ادھر ہی ہے, آفس بھی ادھر ہی ہے ان کا. اس سے پہلے بھی یہ ایک دفعہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ پہلے ایک دفعہ دھرنے کے دوران بھی ان کے ہوٹل پہ ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا, پتھراؤ کیا گیا, اور رات کو بھی شدید ترین پتھراؤ کیا گیا اور ان کا بہت زیادہ نقصان کیا گیا. حالانکہ ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے دیکھنے میں نہیں آیا, اور پولیس بھی اس معاملے میں بالکل کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے. تو اس سلسلے میں باقی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گا, ویڈیو بھی دکھاؤں گا, لیکن میں ابھی حاضر ہوا ہوں حاجی عمر فاروق صاحب کے پاس. ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا واقعہ حاصل ہوا. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام جی. حاجی صاحب, یہ ذرا بتائیں کہ یہ کیا معاملہ پیش ہوا ہے؟ گرفتاری تو لیڈروں کی ہوتی رہتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں جی. یقینی طور پر آپ نے جیسے کہا گرفتاریاں یا سیاسی عمل یا لیڈران کا اندر باہر جانا ایک سیاست کا حصہ ہے جی, اور لیکن احتجاج بھی سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور اس سے بھی ممانعت نہیں, لیکن اس احتجاج کی آڑ میں کسی کو پرسنل لے کے ہٹ کرنا اور ٹارگٹ کرنا اور اس کی ذاتی املاک کو نقصان پہنچانا, میں سمجھتا ہوں یہ عمل جو ہے یہ غیر دانستہ نہیں, یہ دانستہ عمل ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ روڈ پہ کسی میں ریڑھی والے یا چوکیدار کو یا سویپر کو یا کسی مزدور کو یا کسی کا نام دے کے کہوں کہ یہ ان کا قصور ہے جی, مشتعل ہجوم ہے اس وجہ سے ہو گیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی. چونکہ ہر پارٹی کے احتجاج کو کوئی نہ کوئی لیڈ کرنے والا ہوتا ہے بیسک, اور وہ جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے اس نے اپنی پارٹی اور اپنی لیڈرشپ کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ میں آپ کا پرچم لے کے کھڑا ہوں میدان میں, اور میں آپ کے نظریے اور آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی یا عمل جو ہے اس میں آپ کے ساتھ ہوں. تو چوک سرائے کالا میں انہوں نے رکھا تھا, چوک میں انہیں احتجاج کرنے کا حق ہے, انہوں نے کیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ چوک سے پی ٹی آئی کے تحصیل کے صدر, مقامی PP-19 کے MP صاحب اور ان کے ساتھ 10-12 اور لوکل آدمی وہاں سے واک کرتے ہوئے موب لے کے اور جتھا پورا یہاں انڈر پاس کے اینڈ پہ جہاں سے اختتام ہوتا ہے میرے ہوٹل کے سامنے, وہاں سے انہوں نے ٹرن لیا اور وہاں ان کے ساتھ تقریباً 100-150 اس وقت تھا, تو وہ خود چند افراد وہاں بندوں کو چھوڑ کے چلے گئے, اور چند افراد کی ڈیوٹی جیسے جس طرح روکا جاتا ہے اس جتھے کو کہ آپ لوگوں نے یہاں بیٹھنا ہے, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ کیمرے پہ موجود ہیں جی. تو اس کے بعد وہ احتجاج کرتے رہے, لیکن اسپیسیفک اس پوائنٹ پہ بندوں کو چھوڑ کے جانا جیسے یہ طے شدہ بات تھی کہ ہم نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے اور ٹارگٹ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی عمل تو ہر ایک کا حق ہے, لیکن اس علاقے میں ذاتیات اور ذاتی نقصانات دینے کا رواج اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. بالکل. یہ پچھلے تقریباً 8-6 مہینوں سے
ان کی ود ان پارٹی اور اس کے بعد یہ مخالف پارٹی کے ساتھ اس انداز سے ایجیٹیشن کے نام پہ ٹارگٹ کروانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرن اس علاقے میں جو ریت رواج امن سکون کا ہے، پیار محبت کا ہے، اس سے تبدیل دھونس دھاندلی میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی اور اس علاقے کی اگلی نسل کے لیے انتہائی نامناسب۔ یہ ریت رواج بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور بعض اضلاع میں تو یہ اب سٹارٹ ہی انہی کاموں سے ہوتا ہے پالیٹکس کا، لیکن یہ چونکہ ایریا پرامن اور ایک اچھی سوچ اور ذہن رکھنے والوں لوگوں کا ایریا ہے، اس میں اس طرح کی جابرانہ اور آمرانہ سوچ کا اس سے پہلے ناکامیاب ہوئی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس سوچ اور رواج کو آئندہ بھی ناکام کرنے کے لیے ہماری کوشش جاری رہے گی۔ باقی آئے وہ لوگ، انہوں نے نعرہ بازی کی، پولیس کی موجودگی میں وہ لوگ مشتعل تھے، اور اس میں انہوں نے میرے ہوٹل کا مین گیٹ پورا جتھے نے اپنی قوت کے ساتھ توڑا، داخل ہوئے، فائرنگ بھی کرتے رہے، پتھراؤ بھی کرتے رہے، اور اس میں پولیس کے 8-10 آدمی بھی زخمی ہوئے، اور میرے پیٹسری بیکری پہ اندر داخل ہوئے، وہاں سے ٹوٹل سامان جو ہے وہ کیش کی شکل میں تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ وہ بھی لے گئے، اور وہاں بیکری میں تمام جو سامان تھا، وہ کولڈ ڈرنک، وہ بیکری کے آئٹمز، وہ فروزن آئٹم، جتنے تمام کے تمام وہ چیزیں 100%، اور جتنا باقی اندر اس کی ریکنگ وغیرہ تھی توڑ پھوڑ کر کے، وہاں اے سی، لائٹیں، تمام چیزیں توڑ پھوڑ کر کے وہ اس کے بعد نکل کے گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس بھی اس معاملے میں اس سارے عمل کو روکنے میں ناکام رہی، اور یہ بالکل سرعام مین جی ٹی روڈ پہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی عمل کل باقی لوگ بھی اسی شہر میں، ان کی بھی املاک ہیں، ان کے بھی کاروبار ہیں، اگر کل آنے والے وقت میں کوئی اور جماعت نکلتی ہے تو کسی اور کو ٹارگٹ کر کے کرتی ہے، تو اس کا کیا میسج کیا ہے؟ یہ سیاست ہے۔ سیاست تو سیاسی عمل کا نام ہے۔ کل مسلم لیگ بھی یہ گرفتاریاں دیکھتی رہی، اس کی لیڈرشپ بھی پوری کی پوری 85% لیڈرشپ اس نے جیل بھی دیکھی، گرفتاریاں بھی دیکھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو حالات ہیں، مارا ماری کے، لوٹ مار کے، گالی گلوچ کے، فتنے فساد کے، اگر یہ تمام الفاظوں کی پیداوار جو ہے، بنیادی ذمہ دار جو ہے اگر کہیں تو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے، عمران کی اگریسو پالیٹکس، اور اس معاشرے میں اور بدتمیزی اور طوفان بدتمیزی کی جو پالیٹکس ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ صرف دیگر جماعتیں ہوں گی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ محفوظ ہوگی۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ کہتے تھے کہ میں رلاؤں گا، آج رونا پڑ گیا ہے۔ آج جس بدتمیزی کی سیاست کی انہوں نے، بدتمیزی اور عدم برداشت کی سیاست کا رواج رکھا ہے، کل یہ انہیں خود بھی فیس کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جس طرح دوسروں کو جیلوں میں گھسیٹتے تھے، آج خود جیلوں میں جا رہے ہیں، اسی طرح کل یہ بدتمیزی ان کے اپنے گل پڑے گی، اور اس دن کا ہمیں انتظار ہوگا کہ یہ خود کہیں گے کہ ہاں ہماری یہ منفی کی سیاست غلط سیاست تھی، لیکن اس وقت اس معاشرے کی اگلی نسل کے مجرم بن چکے ہوں گے یہ لوگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصانات تو زندہ انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ ہی ہم نقصانات یا اس خوف یا ان کے اس جتھوں کے حملوں سے گھبرانے والے ہیں، لیکن اس علاقے کے لیے برادریوں میں تقسیم کرنے کے نعرے، کبھی یہ کہنا کہ پہلے کشمیری لوگ انہیں ذرا کیا گیا جگہ پہ، اب گجروں کی باری ہے،
اگلی دفعہ پتہ نہیں کس کی باری ہوگی. میں کہتا ہوں خدا را یہ سیاست جو ہے یہ نہ کی جائے. کام کی کریں، اخلاق کی کریں، پیار کی کریں، میرٹ کی کریں اور لوگوں کی خدمت کی کریں. اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، علاقے کی محبت بھی ہے، اور اسی میں جانے کے بعد لوگوں کی زبان پہ خیر کے لفظ بھی رہیں گے. اگر یہ سیاست کی بنیاد ہو گئی تو ہم تو اپنی گزار بیٹھے. یقینی طور پر آنے والی نسلوں کا ہم ملزم نہیں مجرم بن کے قبروں میں جائیں گے، چونکہ ہم امن نہیں دے کے جائیں گے، محبت نہیں دے کے جائیں گے، ہم بدامنی، دشمنیاں، فساد، فتنہ دے کے جائیں گے، اور یہ ہمارا جرم ہوگا، اور اس جرم کے ساتھ قبر میں جانا مناسب نہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ لوکل سطح پہ جو مقامی قیادت ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ لیڈرشپ ان کی موجود تھی، تو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کر کے، چونکہ وہ بھی مقامی ہیں، آپ لوگ بھی مقامی ہیں، کوئی گلہ شکوہ یا ان کو کوئی بتایا گیا ہے کہ آپ کے لوگوں نے اتنا نقصان کیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں بتائی وہ چیز جاتی ہے جو نظر نہ آ رہی ہو. جو سریام مین جی ٹی روڈ پہ جو کچھ ہوا ابھی تک تو نہ مجھے کسی پی ٹی آئی کے کسی بھی چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے عہدیدار کا نہ کوئی کسی میڈیا میں کچھ سٹیٹمنٹ آئی، نہ ان کی کسی حوالے سے کسی کو ایک خیر سگالی کا پیغام اور یا اس حوالے سے وضاحتی بیان یا کسی طرح میسج. وہ تو کجاب بالکل اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ خوش و خرم ہے سارے، جیسے یہ ان کی خواہش کی تکمیل ہوئی ہے. کل میاں صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس مقام پہ، لیکن آج عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. میں سمجھتا ہوں جی مسلم لیگ پہ تو ہمیشہ یہ پی ٹی آئی کا الزام تھا، یہ قانون کے احترام نہیں کرتے، یہ آئین کا احترام نہیں کرتے، یہ چور چکی ہیں، یہ بددیانت ہیں، انہیں نہ ملک کی فکر ہے نہ قانون کی ہے. چونکہ پی ٹی آئی نے جس طرح کہا کہ ہم سب سے بڑے آئین اور قانون کے عملداری کے یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بے گناہی کا ثبوت بھی فورم بھی عدالت ہے، اور عدالتوں میں پیش ہو کے اپنی صفائی دینا یہ حق ہے. اگر مسلم لیگ نون نے، پی ٹی آئی نے یا دیگر جماعتوں نے تلاشی دی ہے تو پی ٹی آئی اگر چور نہیں ہے تو تلاشی دینے میں کون سی حرج ہے؟ سرٹیفکیٹ دنیا میں پیدا ہونے کے وقت کوئی دیانتداری کا لے کے نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کی ہے، وہ آفس ہولڈر تھے. آج اگر ان پہ انگلی کسی ادارے نے یا کسی جگہ سے آئی ہے تو بہتر ان کے لیے یہی ہے، ان کے سیاسی مستقبل کے لیے، کہ وہ عدالتوں کو فیس کریں اور پیش ہو کے اپنی تلاشی دیں، اور صاف ستھرے ہو کے صادق امین ثاقب نثار کے سرٹیفکیٹ پہ نہیں، جو الزام لگے ہیں ان کی صفائی دے کے اپنی بے گناہی اور اپنی دیانتداری ثابت کر کے صادق امین کا سرٹیفکیٹ لیں، تاکہ اس قوم کے سامنے وہ سرخرو ہو سکے. اچھا، مسلم لیگ نون تحصیل ٹیکسلا واہ کینٹ کے صدر اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 19 حاجی فیاض تنولی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حاجی صاحب، یہ جو کل کا واقعہ پیش آیا، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی جو ہے پوری اپنی تحصیل ٹیکسلا کی جتنی بھی ہماری نون کے ورکر، نون کے عہدیداران ہیں، ان کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں. بات عمر فاروق صاحب نے تفصیلاً کی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کو سیاست ہی رہنے دیا جائے تو اچھی بات ہے، اس کو ذاتیات پہ اور ذاتی املاک تک نہ لایا جائے. اس سے پہلے کیا یہ وقت مسلم لیگ نون نے نہیں دیکھا؟ کیا مسلم لیگ نون کے ورکر یہاں موجود نہیں ہیں؟ کسی بھی جماعت کے لیے اس کے ورکر اس کا احساس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ورکر ہیں یا یہ جو مقامی قیادت ہے، یہ تو ایک عجیب جیسا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں. بات یہ جو ہے یہ اس لیے بڑی تشویشناک ہے کہ پہلے یہ دوسرا واقعہ بلکہ تیسرا واقعہ ہے. یہ تو پہلے بھی ہوا اور انہوں نے اسی ہوٹل کو، اسی جگہ کو ٹارگٹ کیا. اب دوبارہ کل کا واقعہ ہے. سیاسی جس طرح باقی لیڈرانوں نے
जेलें काटी हैं, उन्होंने तो बेगुनाह जेलें काटी हैं। मरियम बीबी को देख लो, फरियाल तारपोर है, उनको ईद वाली रात को हॉस्पिटल से उठाया गया, तो किसी ने किसी जगह पे किसी का शीशा नहीं तोड़ा। यहाँ तो अजीब जैसा माहौल इन्होंने बना दिया है। हमारी इतनी सी एक जो है ना, हम इसका भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये इंतज़ामिया से भी तवक्को करते हैं कि इनको करार वाक़या सज़ा दी जाए और इस पे जो इनके बड़े मुलव्वस हैं उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये किसी बड़े की आशीर्वाद के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो बार बार शराफत दिखाने का ये मकसद नहीं है कि ये कल शीशे के घर में बैठकर दूसरे को पत्थर फेंकेंगे और ख़ुद भी महफूज रहेंगे। जैसा उमर फारूक साहब ने कहा, हमें अब ज़ेब नहीं देता, हम उम्र के इन हिस्सों में हैं कि हम अपनी औलादों के साथ, अपने आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी ना करें, उनको अच्छा माहौल दे के जाएँ। यहाँ पर टेक्सला में हम मकामी लोग हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें पता है ये किसकी दुकान है, ये किसका होटल है, ये किसकी रेहड़ी है। तो ये तो नहीं है कि ये जो है ना किसी के इशारे के बगैर हुआ है। अगर चले मान लेते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई इशारा नहीं है, इस पे यहाँ की क़यादत मुलव्वस नहीं है, तो जाएं खुद FIR कटवाएं, हमारी दिल आज़ारी हो, हमें पता हो कि जो है ना ये जो इन्होंने किया है ये इनकी मंशा इसमें शामिल नहीं थी। तो मैं इतनी बात करूँगा कि सियासत को सियासत ही रहने दिया जाए, इसका जो है ना अखाड़ ना बनाया जाए। बाकी रह गई बात ऊपर की सतह की, वो जैसा वो माहौल दे रहा है, जैसा इमरान खान साहब अपने टाइगर के हवाले से जैसी तरबियत कर रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी औलाद की इस तरह की तरबियत ना करें और जो है वो इस माहौल को पुरअमन रहने दें। ये मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून के वर्करों के लिए ये मैं समझता हूँ कि ये आखिरी बार होगी कि किसी की अमलाक पे इस तरह हमला हो जाए और वो बर्दाश्त कर ले। आइंदा ये हो सकता है कि ये भी ना हो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी। दोस्तों, ये थी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हाजी मलिक उमर फारूक साहब और हाजी फयाज खान तनौली साहब। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ये शहर का अमन खराब हो रहा है, हमें शहर का अमन अजीज है, हमें ना नून लीग अजीज है, ना PTI अजीज है, ना पीपल पार्टी। जी सारे भरे हुए थे, वो देखो दरवाजे भी ऊपर उखाड़ दिए, निकाल के प्रीमियम वगैरह, ये सब इनके दरवाजे फ्रोजन आइटम थे ना, स्कीम के फ्रोजन आइटम जितने भी थे ना, कि फ्रोजन आइटम सब का क्या, लेकिन ये आगे देखो। अच्छा, बंदों की पहचान के लिए आपके पास यहाँ पे CCTV कैमरास तो लगे हुए हैं इंशाल्लाह, फिर भी इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, रिकॉर्डिंग वगैरह तो आपके पास है ना, जितने को सी तैयारी करें, रिकॉर्डिंग है इनके पास, तो अब जैसी करनी वैसी करनी। कैमरे भी उन्होंने तोड़ दिए, सारा कुछ अपना रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्डिंग हुई है, वो तो अंदर आए और रिकॉर्डिंग तो होगी। है सारा। बहुत शुक्रिया जी।